یہ جو فارم ہاؤس ہے یہ ہماری جلاوطنی سے پہلے کا بنا ہوا ہے اور اس پہ مشرف صاحب کا کافی عرصہ قبضہ رہا ہے. اس کے علاوہ جو لاہور میں جو گھر ہے ہمارا ماڈل ٹاؤن میں، اس کو تو انہوں نے ورچولی ٹیک اوور کر لیا تھا اور قبضہ جما کے تو اس کو ایک سرکاری تحویل میں دے دیا تھا. اسی طرح سے فیکٹریوں کا بھی یہی حال ہوا ہے. کئی ایسے سیاسی خاندان ہو سکتے ہیں جنہوں نے ممکن ہے ملک و قوم کو لوٹا ہو، لیکن میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا ایک سیاسی خاندان ہے، پہلے سیاسی تو نہیں تھا، یہ تو ہم انڈسٹری میں تھے، یہ ایسا سیاسی خاندان ہے جس کو مختلف حکومتوں نے لوٹا ہے بالکل. اور 1937 سے 1937 سے میرے والد صاحب نے یہاں پہ سب سے پہلے ایک کارخانہ لگایا اور پھر وہ ماشاءاللہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آ کے اس کو نیشنلائز کر لیا اور اس کو قومی تحویل میں لے لیا. ایک جس کو کہتے ہیں نا پیسہ پینی، وہ تک انہوں نے ہمیں اس کی کمپنسیشن میں ادا نہیں کی. اور وہ پھر بالکل ساری فیملی جیب میں کوئی پیسہ نہیں. اور وہ جنگ 1971 کی مشرقی پاکستان میں جنگ ابھی ختم ہی ہوئی تھی، کوئی یہ کام ہو گیا. ایک فیکٹری ہماری مشرقی پاکستان میں تھی، شاید آپ کو بھی نہیں پتہ اور شاید سننے والوں کو بھی نہیں پتہ، وہ بھی اس میں چلی گئی. اس کا 1 بھی ہمیں نہیں ملا. یہ بھی انہوں نے یہاں سے لے لی. تو بالکل فارغ ہو گئے ہم. اور اس کے بعد پھر محترمہ آئیں. محترمہ کے آنے کے بعد پھر جو ہم پہ گزری، جہاز ہمارے جوناتھن کراچی میں 70 کروڑ روپے کا اس پہ نقصان ہوا. اس کے بعد پھر چونکہ محترمہ اور ہم ایک اس وقت مخالف ایک سیاسی حیثیت میں تھے، تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اس معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے بعد پھر ایک جب یہ مشرف صاحب کا ماشاء اللہ آیا تو مشرف صاحب کے ماشاء اللہ نے جو ہماری رہی سہی جو فیکٹریاں تھیں اس پہ تالے لگوا دیے اور بند کروا دیں، بالکل فارغ کر دیا، ملک سے باہر بھیج دیا، جیلوں میں بند کیا. اور آپ کو سب پتہ ہے، تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. اور ہائی جیکنگ کا ایک جعلی کیس میرے اوپر بنوا دیا. اس میں جرمانہ کہہ کے مشرف صاحب نے کروایا میرے اوپر کہ اس کی ساری منقولہ غیر منقولہ جائیداد کو ضبط کر لیا جائے. میر صاحب، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا منطق ہے. ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے اوپر آپ جعلی جھوٹے کیسز بنا کے تو اس کی جو کچھ اس کے یہاں پہ پاکستان کے اندر جو کچھ جائیداد ہے اس کو بھی آپ ہتھیا لیں، قومی قبضے میں لے لیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ٹیکس کتنا دیا ہے، انکم ٹیکس کتنا دیا ہے، ایکسائز ڈیوٹی کتنی دی ہے، اور اس کے بعد سیلز ٹیکس کتنا دیا ہے، اربوں روپے میں، اربوں میں یہ دیا ہے ہم نے. 5,000 نہیں دیا، اربوں میں 5,000. میں تو وہی کہہ رہا ہوں، آپ بھی پتہ نہیں ان کی باتیں سن کے آپ بھی یقین کر لیتے ہیں. اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، ٹی وی پہ کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، اخبارات میں کچھ اور کہا جا رہا ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کا کوٹ کیا انہوں نے. جی میں اپنی دیکھیں میری ذات کو آپ نہ دیکھیں، میری ذات بھی ان سب چیزوں سے منسلک ہے. یہ جو اثاثے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ الحمدللہ یہ فیملی کی ملکیت ہیں. اور میں نے 1997 میں یہ کانشیس ڈیسیشن کیا تھا، فیملی نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی صاحبان سیاست میں ہیں وہ اپنے سارے بزنس انٹرسٹ سے ریزائن کریں. ہم نے ریزائن کیا اور ہم نے جو ہے وہ جتنا ہم مناسب تھا اتنا ہمارے حصے میں رہا. باقی کیونکہ سیاست کو ہم اپنے انڈسٹری سے بالکل ذاتی طور کے اوپر میں اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا. یہاں پہ جو ہے وہ جو اس وقت ہماری شوگر مل ہے، شہباز صاحب کی ہماری کٹی، جب ہم باہر تھے تو 6 ارب روپیہ ہم نے حکومت کو ٹیکس، انکم ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس کی شکل میں ادا کیا ہے. اگر وہ ادا نہ کرتے تو میری جیب میں آتا نا. یہ جو ملیں ہیں ان ملوں میں آپ ڈائریکٹر نہیں ہیں. میری جیب میں آتا، شہباز صاحب کی ذاتی جیب میں جاتا، کسی اور کی جیب میں جاتا، لیکن حکومت کو نہ جاتا. تو وہ ہمارا وہ ٹیکس ہے جو ہمارے خاندان نے، کمپنیز نے حکومت کو پے کیا ہے. یہ سب ان ملوں 600 کروڑ روپیہ میں کہہ رہا ہوں. اور وہ ان دنوں میں بھی پے کرتے رہے جب ہم جدے بیٹھے ہوئے تھے.
اس ملک سے باہر تھے. یہ جو ملے ہیں تو اصل حقیقت یہ ہے, دیکھیں نا, اب کون دے گا یہ سب؟ جو فیکٹری ہماری نیشنلائز ہوئی ہے, کسی نے پوچھا آج تک کہ جناب آپ کی اربوں روپے کی فیکٹری ہم نے احتیاط لی آپ سے, آپ یہ کم از کم چلیں اور دے تو 1/10 حصہ لے لیں آپ؟ کسی نے پوچھا نہیں ہمیں. جو لاسز ہوئے ہیں, جو 60-70 کروڑ کی میں بات کروں جہاز کی, آج تک کبھی کسی نے اس کا ہم نے پوچھا ہے کہ جناب یہ آپ کا لاس ہوا ہے, یہ آپ سے واپس لیں؟ میں وزیر اعظم تھا, میں نے کہا اب ہم 70 کروڑ مانگے ہیں اپنی حکومت سے کہ جی ہمارا لاس پچھلی حکومت کر گئی ہے, پھر آپ کہتے جی کہ یہ آپ نے سرکاری خزانے سے اتنا پیسہ لے لیا ہے. بھئی جو ہمارے خون پسینے کی جو کمائی جو ہم نے, جو حکومت نے زبردستی ہم سے چھینی ہے, وہ آخر اس کا بھی کسی کو جواب دے بننا پڑے گا, یا کوئی ہے یا نہیں جواب دے اس کا. لیکن یہ گوشوارے کیوں کوٹ کرتے ہیں, یہ جو الیکشن کمیشن کے گوشوارے کوٹ؟ وہ تو میرے حصے میں اب جو ہے وہی ہوگا نا. اگر میں یہ بھی مشرف صاحب نے تو لے لیے تھے یہ, تو میں تو کہتا ہوں جی کہ سیاست میں ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی زیادہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ کبھی کبھی سوچ کے بڑا دکھ ہوتا ہے. سعودی عرب بھیج دیا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ سعودی عربیہ میں انہوں نے فیکٹری لگا لی ہے. بھئی کیا میں سعودی عرب جدہ کی سڑکوں میں جا کے خدا نخواستہ میں کشکول پکڑ کے میں بھیک مانگتا؟ میرے والد صاحب بھی وہاں سے آتے ہوئے بھیک مانگتے, خاندان کو وہاں خدا نخواستہ لوگوں سے ادھار لے کے ہم کھاتے. زبردستی بھیجا گیا ہے, کوئی ہم خوشی سے نہیں وہاں یہاں سے ہم گئے تھے, زبردستی بھیجا اور پھر وہاں جا کے اپنے روزگار کے لیے کوئی موقع تلاش کی. یہاں تو کسی نے آنے نہیں دیا واپس. آپ گفتگو سن رہے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف کی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.